أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائی بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو بے شمار قیمتی نعمتوں اور دولتوں سے نوازا ہے۔ ان بے شمار نعمتوں میں ایک بہت ہی قیمتی دولت اور ایک بہت ہی عظیم نعمت انسان کی اپنی جان بھی ہے۔ یہ جو جان، نفس انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس سے سانس لے رہا ہے اور بدن کے اندر نقل و حرکت ہو رہی ہے، یہ زندگی انسان کو ملی ہوئی ایک بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو زندگی کا ملنا انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس لیے انسان اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر اپنی مرضی سے انسان اپنی زندگی کو ختم کر لے، یعنی خودکشی کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بڑی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور اپنی مرضی سے تو اس کو، جان کو ختم کرنا، نفس کو ختم کرنا، اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا، یہ تو جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ لیکن کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر انسان اپنی جان کو قربان کر دے اور اپنی جان کو نچھاور کر دے، تو اس کے لیے بڑے مراتب، بڑے درجات اور بڑا اجر و ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی کلمے کی حفاظت کے لیے، کلمے کی سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اگر کوئی ظلم کے آگے کھڑا ہوا ہے اور مظلوم کا ساتھ دے رہا ہے، یا ظلم سے بچتے ہوئے وہ اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، تو یہ جان کا قربان کرنا یا جان کا نچھاور کرنا یہ خودکشی شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس پر تو شہادت کا اجر ملے گا، شہادت کا ثواب ملے گا۔ اور صرف دین اسلام کے اندر نہیں، بلکہ دیگر اقوام کے اندر بھی ہم دیکھیں، جو سرحد کی حفاظت کے لیے، جو ملک کی حفاظت کے لیے، قوم و ملت کی حفاظت کے لیے جو لوگ اپنی جان قربان کرتے ہیں، ان کو معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ ان کو ہیرو سمجھا جاتا ہے، ان پر فخر کیا جاتا ہے اور ان کا اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے۔ تو ایسے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، کلمے کی سربلندی کے لیے اور کلمے کی حفاظت کے لیے، کفر و شرک کے خاتمے کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے اگر کوئی اپنی جان قربان کر دیتا ہے اور محنت اور مشقت کے اندر، جد و جہد کے اندر اس کی جان چلی جاتی ہے، تو اس پر اجر عظیم ہے۔ اور قرآن کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی شہادت کے اوپر بڑے بڑے مراتب، بڑے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، کہ جو اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، حق کے راستے میں جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی، تم اس کو مرا ہوا، مردار مت سمجھو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ راہ حق کے اندر، دین کے راستے کے اندر جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی، ان کو تو مردار مت سمجھو، مرا ہو مت سمجھو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، ایک جگہ ہے بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔
یہ وہ مرتبہ ہے شہادت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی مرضی کو کون پہچاننے والا ہو سکتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر آتا ہے اپنی خواہش ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ نبوت کا درجہ کتنا بلند درجہ ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اپنی خواہش ظاہر کر رہے ہیں. شہادت کے مرتبے کو ہم اس سے پہچان سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں راہ حق میں، حق کے راستے میں جہاد کروں، قتال کروں، اور پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. اس لیے شہادت کا مرتبہ ایک جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ کیا درجہ عطا فرمائیں گے؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ پیروی کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا شمار فرمائیں گے، ان کا حشر فرمائیں گے. مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے اپنا خاص فضل فرمایا، اپنا خاص انعام فرمایا. وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خاص فضل فرمایا ہے، اپنا خاص انعام عطا فرمایا ہے، جن کو ان میں پہلا درجہ ہے نبوت کا. من النبیین، تمام انبیاء کرام. اس لیے نبوت کا درجہ وہ درجہ ہے جو کسبی نہیں ہے، یعنی آدمی اپنی محنت و مشقت و ریاضت اور مجاہدات سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا کہ صاحب میں نے بہت سال عبادت کر لی ہے، بہت میں نے نیک کام کر لیے تو اب نبوت کا درجہ مل جائے. یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہابی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو نبی بناتے ہیں، اور نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو گیا. تو اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں کا حشر، ان کا شمار اللہ تعالیٰ انبیاء کی جماعت کے ساتھ میں فرمائیں گے. والصدیقین، جنہوں نے انبیاء کی اور رسولوں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق کری، اللہ کے احکامات کی تصدیق کری، عمل کے ذریعے سے بھی، زبان کے ذریعے سے بھی اور عقیدے کے ذریعے سے بھی، ہر طریقے سے تصدیق کری. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیقین میں سے ہیں. من النبیین والصدیقین والشہداء، تیسرا درجہ جو ہے وہ شہداء کا درجہ ہے. یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ شہادت کا درجہ نبوت اور صدیقیت کے درجے کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ. اتنا بلند درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کو عطا فرمایا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. جس طرح سے ہم قربانی کرتے ہیں جانور کی، اور یہ جانور کی قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے خون کی اور اس کے گوشت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. نہ تو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اس قربانی کرنے والے کی نیت، اس کا اخلاص کہ اللہ کے لیے کتنا زیادہ اللہ کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، وہ چیز، وہ نیت وہاں بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے اور اس پر ثواب اور درجات مرتب ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو راہ حق میں قربانی دیتا ہے، اس کا خون اور اس کی جان وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی ہے، بلکہ اس کا اخلاص، اس کی نیت، کتنا زیادہ یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو رہا ہے، وہ چیز پہنچتی ہے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ شہادت کا مرتبہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دینے پر جو رتبہ ملتا ہے، جو مرتبہ ملتا ہے، وہ معمولی رتبہ نہیں ہے، معمولی مرتبہ نہیں ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش ظاہر فرمائی، اس کے لیے دعا کی. اور ایک جگہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہداء کا حشر
عرش کے قریب میں قندیلیں ہیں، وہاں چڑیاؤں کی شکل میں، پرندوں کی شکل میں شہداء کی روحیں رہتی ہیں اور پوری جنت کے اندر وہ تفریح کرتی ہیں۔ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہداء سے پوچھا کہ تم کو کیا نعمت چاہیے، کون سی دولت تمہیں اور چاہیے، کون سی نعمت چاہیے؟ کہ بارگاہ الہی اے ہمارے پروردگار، ہمیں ساری جنت کی نعمتیں حاصل ہیں، کوئی ایسی نعمت نہیں جہاں ہماری رسائی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے پوچھتے ہیں کوئی بتاؤ کوئی چیز اگر چھوٹ رہی ہو۔ 3 مرتبہ یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہمیں ساری چیزیں حاصل ہیں۔ پھر جب آخر میں پوچھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو وہ جو شہداء جو ہوتے ہیں وہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خواہش ہے، ہماری یہ تمنا ہے اب کہ آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، اور جو رتبہ اور جو مرتبہ ہمیں ملا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اس جان کو دوبارہ آپ کے راستے میں اور آپ کے دین کے لیے، آپ کے کلمے کے لیے، آپ کے رضا کے لیے دوبارہ اپنی جان کو قربان کریں، تاکہ ہمیں پھر یہ مرتبہ اور یہ رتبہ حاصل ہو۔ اس لیے قرآن کی آیات کے اندر بھی، مختلف احادیث کے اندر بھی راہ حق میں، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کریں گے، ان کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کریں گے، تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر اللہ کے راستے میں جان دینے کا اور جان قربان کرنے کا اتنا زیادہ شوق تھا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے کئی سال تک خدمت کری ہے، یہ حضرت انس بن نضر ان کے چچا ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے غزوہ احد، بدر کے غزوے میں شریک نہیں ہو پائے، تو ان کو بہت ملال رہتا تھا، بہت اس چیز کا احساس رہتا تھا کہ پہلا غزوہ ہوا اور اللہ کے راستے میں کوشش کرنے کا اور حق اور باطل کا مقابلہ، پہلی مرتبہ اس کا موقع آیا اور میں شریک نہیں ہو پایا اس میں۔ پھر جب احد کا موقع آیا، اور احد کا واقعہ ہم نے کئی مرتبہ سنا ہوا کہ مسلمانوں کی جو ایک جماعت خاص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص مخصوص جگہ پر جہاں سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، وہاں ان کو متعین کر دیا کہ اس جماعت کو یہاں رہنا ہے اور جب تک حکم نہیں ہو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو وہ بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے وہ جماعت وہاں سے ہٹ گئی۔ جب دیکھا کہ مسلمانوں کو غلبہ ہو رہا ہے تو وہاں سے ہٹ گئے وہ، اور پھر پیچھے سے کفار نے حملہ کر دیا، اور جب حملہ کیا تو مسلمان جو میدان میں تھے ان کے قدم اکھڑ گئے، اور اس میں مسلمانوں کو بھی کافی نقصان ہوا، خود بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں نقصان پہنچا۔ آپ کی جو خود تھی اس کے کڑے آپ کے گال کے اندر گھس گئے، اس کے دندان آپ کے گال کے اندر گھس گئے، رخسار مبارک میں گھس گئے، اور آپ ایک گڑھے کے اندر گر گئے۔ مسلمانوں میں یہ چیز مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا اس غزوے میں شریک ہونے کا۔ شوق شہادت میں بتانا چاہتا ہوں، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں میں ایک مایوسی کی کیفیت ہے، اور چند صحابہ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پزمردہ ہیں، افسردہ ہیں، غمزدہ ہیں۔ تو حضرت انس نے ان سے پوچھا بھائی ایسے افسوس میں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ آپ کو معلوم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے؟ تو حضرت انس نے کہا کہ تم کو افسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس راستے میں اور جس حق کے لیے ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، اب ہم دنیا میں رہ کر کیا کریں گے؟ اب ہمیں دنیا میں رہ کر کچھ کرنا بھی نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر کفار کے مجمع کے اندر گھس گئے، اور کیا کہنے لگے کہ مجھے تو احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے
کفار کے مجمع میں گھسے اور قتال کرتے کرتے وہاں شہید ہو گئے۔ جب ان کے جسم کو دیکھا گیا شہید ہونے کے بعد تو 80 سے زیادہ زخم آپ کے بدن کے اوپر تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، یہ شوق تھا اور یہ ولولہ تھا، ایسے ایک صحابی نہیں، تمام صحابہ کرام کے ہم جب کیفیت دیکھیں گے اور ان کا ہم جذبہ دیکھیں گے راہ حق میں حق کے لیے جان قربان کرنے کا، تو ہمیں یہی جذبہ دکھائی دے گا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ملک کے لیے یا کسی حکومت کے لیے یا کسی عہدے اور منصب کے لیے آپ وہاں نہیں گئے تھے کربلا کے میدان میں، بلکہ جو ایک نظام تھا، خدائی نظام تھا کہ حکومت وہ کسی کی پرسنل اور کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ باپ حاکم ہے تو اس کے بعد اولاد اس کی حکومت کرے گی، یہ نظام نہیں ہے۔ اسلام کا نظام شورائیت کا نظام ہے کہ جو مشورے سے طے ہو کر کے آئے گا اور جس کو مسلمان طے کریں گے وہ اس منصب پہ پہنچے گا، وہ حاکم بنے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی، اس کے خلاف یزید نے دوسرا نظام شروع کیا، حاکمیت کا نظام۔ تو حق کے نظام کے مقابلے میں جو باطل کا نظام تھا اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، اور پھر ان کے ساتھ میں جو معاملہ ہوا اور جو ظلم کیا گیا اور جو ظلم و ستم کی داستان وہاں رچی گئی کہ کسی انسان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے کئی سال پہلے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میرے نواسے حسین کو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک چتکبرا کتا ان کا خون چاٹ رہا ہے، یعنی آپ کو یہ پہلے سے ہی اشارہ کر دیا گیا تھا کہ آپ کے نواسوں کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا جائے گا۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ حق کے لیے اور کلمے کی سربلندی کے لیے، کلمے کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے اگر ہمیں اپنے نفس کو قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو ہمیں اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے، اگر اپنی جان کو قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو ہمیں اس میں ہچکچانا نہیں چاہیے۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مرتبہ عطا فرماتے ہیں جو نبوت اور صدیقیت کے بعد میں وہ درجہ ہیں۔ اس موقع پر جو محرم کے جو فضائل ہیں گزشتہ جمعے بھی اس میں کچھ بیان کیے گئے۔ ایک فضیلت اس کی ہے کہ عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ جو اتوار کے دن ہمارے یہاں ہوگا، تو بہتر اور افضل طریقہ تو یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خواہی بھی ظاہر کی تھی کہ اگر میں زندہ رہا اگلے سال تو میں ایک روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ 9، 10 کا یا 10، 11 کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن یہاں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بہتر اور افضل طریقہ تو یہ ہے کہ ہم 2 روزے رکھیں، لیکن اگر کوئی 2 روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک بھی نہ رکھیں۔ اگر کوئی صرف 10 کا رکھ سکتا ہے تو صرف 10 کا رکھ لینا چاہیے روزہ، کم سے کم اس کی فضیلت تو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوقات کی اور ان ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں اور ان میں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس موقع پر جو سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا رخ جس طرف موڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اندر سدھار لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔